الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوب کی نظر کرم سے، نظر عنایت سے ایک مرتبہ پھر ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ اس کی عنایت کے ساتھ ہے۔ اگر اس کی عنایت اور کرم نہ ہو تو ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اور آج کی جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے اسی مضمون سے مطابقت رکھتی ایک آیت کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں شروع کر رہا ہوں فٹافٹ تاکہ وہ وقت پہ ختم ہو جائے۔ یا بیان ہے خواتین کا، بچیوں کا، کہ ایک زمانہ وہ گزرا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تاکہ دو کام وہ اس سے لیتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی داماد نہ بنے، دوسرا یہ تھا کہ خواہ مخواہ بچوں کے اضافے سے روٹی تنگ ہو جائے گی، اور تیسرا خوف تھا کہ جب کبھی قبیلوں کی لڑائی ہوتی تو وہ ان کی جوان بچیاں اٹھا کے لے جاتے یا بیچ دیتے
یا کنیزیں بنا لیتے. تو اس خوف سے ان لوگوں نے جو حربہ نکالا اس کو اللہ کے پاک کلام میں آج کے سبق میں یہی بیان ہوا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ پاک نے جو عورت کو پیدا کرنے کا فارمولہ بتایا ہے وہ ذہن میں رکھ کے سبق کو سنیں. ہماری بہنیں بیٹیاں بچیاں، میں تو نہیں مانتا، خیر آپ لوگ مانتے ہوں گے، ہر چند کی حکومت ان کی ہی ہے ہمارے گھروں میں، لیکن پھر بھی بیچاری بہت پریشان ہوتی ہیں کہ جی ہم مظلوم ہیں. یہ جو بازاری عورتیں ہیں نا، یہ جو اشتہاروں میں آتی ہیں وہ تو کہہ سکتی ہیں، لیکن جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں وہ نہیں کہہ سکتی. ان کی بادشاہی ہے، وہ مانے یا نہ مانے، اور یہی قرآن بیان کرتا ہے. یہ سورہ روم اس کا نمبر 30 ہے. اب اپنے قرآن پاک میں جب نکالیں تو سورہ روم کا 30 نمبر ہے سورت کا انڈیکس میں. 30 نمبر سورت نکالیں گے تو روم نکل آئے گی. سپارہ 21 ہے اور آیت نمبر بھی 21 ہے. مضمون یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، میری نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ میں نے تمہارے نفسوں میں سے، تمہارے وجود میں سے تمہاری بیوی نکالی، اور بیوی کے لیے مرد نکالا، جوڑا نکالا. ازواج 100 جوڑے کو کہتے ہیں. اور کیوں نکالا؟ اللہ فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تاکہ وہ جو زوجہ ہے وہ تمہارے لیے سکون کا باعث بن جائے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ خواتین کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کر رہا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون مل جائے اس کی طرف سے تمہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر خامد کو بھی دینا پڑے گا، تو اس کے لیے پھر 2 ٹول اللہ نے پیدا کیے ہیں ہمارے اندر. 2 ٹول وہ کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر میں نے تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی. یہ 2 ٹول ہیں تمہارے. اور اس کی پھر بڑی تشریحات ہیں، وہ لمبا کام ہے، میرا چونکہ سبق نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ جو نشانی ہے نا میری، یہ عقل مندوں کے لیے ہے. یہ سننے کے بعد اب سبق پڑھتے ہیں کہ خواتین کو سوچنا چاہیے اور مردوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو جوڑا اللہ نے بنایا ہے یہ سکون کے لیے بنایا ہے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بینگ اے امام، بینگ اے فیملی کونسلر، یہاں امریکہ میں چونکہ یہ چیز ہے، باہرلے ملکوں میں نہیں ہے، تو یہاں سارا دن میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے. گھروں کے اندر بدسکونی ہے. ہر بندہ اور بیوی دونوں چاہتے کہ ڈومینیشن میری ہو، گھر میں میری حکومت چلے. وہ حکومت چلانے کے چکر میں بچوں سے، گھر والوں سے، سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی نکلتا ہے. اور اگر مقصد حیات سامنے ہو کہ اللہ رب العزت نے خواتین کو کیوں پیدا کیا ہے، مرد کو کیوں پیدا کیا ہے تو کس لیے کیا ہے، اور پھر جو 2 ٹول اللہ نے دیے ہمیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ بچے پالنے میں آسانی ہو، گھر چلانے میں آسانی ہو. لیکن اس سے پہلے کیا سلوک ہوتا تھا؟ آج کے سبق میں اللہ نے یہ بتایا کہ خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ اس دور کا معاشرہ جب یہ اللہ کا پاک کلام نازل ہو رہا تھا وہ کیا سلوک کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکین جو تھے اور منافقین بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں.
سبحانہ، اللہ پاک ہے بیٹیوں سے۔ اور بیٹیاں کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ بیٹیاں اللہ کی۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے تصور یہ کرتے تھے بیٹے ہمارے اور بیٹیاں اللہ کی۔ اس آیت کو دوسری جگہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے، وہ ہے سورہ نجم ہے، 27واں سپارہ ہے، آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، یہ عجیب بات ہے، میرے لیے بیٹیاں کہتے پسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اذن قسمۃ ضیزا، کہ یہ جو تقسیم تم کر رہے ہو یہ سمجھ سے باہر ہے، عجیب تقسیم ہے، بیٹیاں اللہ کی، بیٹے ہمارے۔ اور ویسے بھی اگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں نا، کبھی کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے نا تو کسی نوجوان سے پوچھو یار بیٹی ہوئی ہے، او یار ہاں وہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اللہ کی مرضی۔ ذرا غور کریں ذرا اس بات پہ، اللہ کی مرضی۔ اور اگر بیٹا ہو جائے، اور جی پاوریں ہیں ہماری، پھر پاور آ جاتی ہے، وہ بھی ہماری، اور بیٹی ہو جائے تو اللہ کی مرضی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ یہ تم کون ہو یہ تقسیم کرنے والے کہ بیٹیاں اللہ کی، بیٹے ہمارے؟ اور یہ ہماری سوسائٹی کا آج بھی المیہ ہے۔ آج بھی لڑکی ایک سے دوسری پیدا ہو جائے تو منہ بن جاتے ہیں لوگوں کے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ وقت ہمارا تھوڑا ہوتا ہے، اگر میں آپ کو احادیث مبارکہ سناؤں حیرت انسان کی گم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ کے الفاظ سنیں، میں آپ نے نہیں سنا رہا آپ کو، فرمایا ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، دن بھی نکل آئے تو وہ جو دن کی روشنی ہے وہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، منہ پھر بھی اس کا بنا ہی رہتا ہے، منہ اس کا بنا ہی رہتا ہے۔ دو بنیادی طور پر قبیلے تھے جن کے ہاں یہ معاملہ جاری تھا، بلکہ تین تھے، ایک تھا قبیلہ مضر تھا، ایک بنو خزاعہ تھا اور ایک بنو تمیم تھا۔ یہ قبیلے کیا کرتے تھے کہ اگر تو بچی کو رکھنا ہوتا تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں، اون کا لباس پہنا دیتے، یا بالوں کی وہ ایک بہت لمبا چوغا ہوتا تھا وہ پہنا دیتے تھے، اور اس کو چھیڑو بنا دیتے تھے، یعنی بکریوں جانوروں کو چرانے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی رکھنی ہے، کامی بنا کر، سن لے میری بہنیں بیٹیاں، کامی بنا کر، اور اگر نہیں رکھنی تو 6 سال کی عمر تک وہ کیا کرتی تھی، اس کو پالتے، خوب پیار کرتے اسے، اور جب 6 سال کی ہو جاتی تو خاوند اپنی بیوی سے کہتا کہ ایسا کرو اس کو تیار کر دو، تو وہ اس کو تیار کرتی۔ بیٹی پوچھتی پیار سے، بیٹیاں تو ہوتی پیار کرنے والی، اور 6 سال کی تو ویسے ہی پیار کرنے والی بیٹیاں ہیں۔ بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا ایک شادی پہ جا رہے ہیں۔ شادی کے بہانے وہ بچی کو لے کر نکلتا، جنگل بیابان میں جا کر گڑھا کھودتا، اور گڑھا کھود کر تو بچی سے کہتا بیٹا جھانک کر دیکھو یہ میں نے ٹھیک کھودا ہے۔ وہ بچی بیچاری جب جھانکتی تو اس کو دھکا دے دیتا گڑھے کے اندر، اور اوپر سے مٹی ڈال دیتا۔ وہ چیختی رہتی، چلاتی رہتی، روتی رہتی، دہائیاں دیتی رہتی،
لیکن اس کا دل نہیں پسیجتا تھا. اس کو وہ یاد آتا کہ وہ آئے گا، میرا داماد بن کے آئے گا، مجھے کیا فائدہ ہے اس کا، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، گھر کے رزق روٹی میں تنگی ہو جائے گی. تو دماغ ادھر لگا کر وہ بچی کو زندہ درگور کر کے چلا جاتا. اللہ پاک کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو سارا دن اس کا چہرہ سیاہ اور غصے سے کڑتا رہتا تھا. یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا تھا لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ما بشر بہ، اس وجہ سے جو خبر سنائی گئی تھی، چھپتا پھرتا لوگوں سے، غصہ بھی چڑھا ہوا، کڑ بھی رہا ہے، پریشان بھی ہے، اور لوگوں سے چھپ بھی رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمسکہ علی ہون، سوچتا رہتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا میں اس کو چھوڑ دوں، ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں دبا دوں. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ سنو میری بیٹیوں، سنو، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں سرکار کی آمد سے پہلے، اللہ پاک کے پاک کلام کے اترنے سے پہلے کیا سلوک ہوتا تھا بچیوں کے ساتھ. دو کام کرتے تھے، یا تو 6 سال کی عمر میں زندہ درگور کر دیتے تھے، یا کیا ہوتا تھا کہ اون کا لباس پہنا کر، لمبا چوغا پہنا کر اسے بکریوں بھیڑوں کے پیچھے لگا دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سلسلہ شروع کیا نا، تو اچھا کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس میں، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، بڑے دل والے تھے، درد والے تھے. حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے نا، حضرت صعصع، یہ فرض جو شاعر ہوا ہے، جیسے حضرت امام حسین کی بھی ملاقات ہوئی، بڑا مشہور شاعر ہے عربی کا، اس کا دادا صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، جو کوئی نیک کام کرتا تھا اسلام لانے سے پہلے، اس کا کوئی اجر ہے؟ سرکار نے فرمایا بالکل ہے، اگر اس نے نیک کام کیے ہیں اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اس کی نیکیوں میں کریڈٹ ہو جائے گا. کون سا نیک کام کیا تھا تم نے؟ سرکار نے پوچھا صعصع سے، کہا رسول اللہ کوئی نیک کام ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو. کیوں؟ اس وقت سوسائٹی یہ تھی کہ ہم بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یا رسول اللہ مجھے کہیں سے بھی پتہ چلتا، میں مالدار آدمی تھا، بڑے اونٹ تھے میرے پاس، میں 2 اونٹ، 1 اونٹ اور 1 گابن اونٹنی دے کے میں اس بچی کو خرید لیا کرتا تھا تاکہ اس کو زندہ درگور نہ کیا جائے. سرکار نے فرمایا پھر تم نے کتنا اندازہ لگا، کتنا کیا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ 365 یا 366 کے قریب مجھے یاد ہے کہ اتنی بچیاں میں نے زندہ درگور ہونے سے بچائی ہیں. اور بھی صحابی تھے، لیکن یہ حضرت صعصع جو تھے، ان کی تعداد بچیوں کو آزاد کروانے کی زیادہ تھی. چونکہ سوسائٹی میں ہر دور میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، گھر میں فساد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، گھر میں جوڑنے والے بھی ہوتے ہیں. لیکن آج کل فی زمانہ چونکہ عجیب قسم کی افراتفری کا عالم ہے، چونکہ مادہ مٹیریل جسے ہم کہتے ہیں اس کے ہم پرستار ہو گئے ہیں. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں، آپ کو لوگوں کی کیا باتیں بتاؤں، میری بات سن لے، میری جب شادی ہوئی میرے پاس نوکری نہیں تھی، لیکن دے دی انہوں نے بچی. مجھے نہیں دیکھا انہوں نے، میرے خاندان کو دیکھا تھا، میرا کاروبار نہیں دیکھا تھا، میری شرافت کو دیکھا تھا، خاندان کو دیکھا تھا، تعلیم کو دیکھا تھا، یہ حافظ قرآن ہے، یہ مولوی صاحب بنیں گے.
اس زمانے میں تو اتنے بڑے مولوی صاحب نہیں تھے نا. اور کیا دیکھا تھا؟ کوئی جائیداد نہیں، کوئی برتن نہیں، کوئی کچھ نہیں، خالی ہاتھ لاہور پہنچے تھے. اور بالکل وہ فلموں والا سین ہمارے ساتھ ہو گیا تھا. ہمارا وہ بیگ ہی کو اٹھا کے لے گیا، دونوں میاں بیوی خالی. آج دیکھو اللہ کا فضل و کرم دیکھو. اور آج کیا دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا ہم لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے، تو سب سے پہلے بیٹھتے ہی ہم اس کے پردے دیکھتے ہیں کہ پردے کیسے لگے ہوئے ہیں. پھر ہم صوفہ سیٹ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ غریب غربا ہے. نہ اس کی حسب پوچھتے ہیں نہ نسب پوچھتے ہیں، اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھر کے اندر افراتفری، باہر افراتفری، طلاقوں کی بھرمار، لڑائی مار کٹائی، جھگڑا فساد اپنوں میں بھی شروع ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے مٹیریل پہ بیس کر لیا ہے، مادے پہ بیس کر لیا ہے. ہم نے اللہ رسول کو بلا دیا ہے، شرافت کو بلا دیا ہے، صرف لوگوں کو بلا دیا ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ سے سبق پڑھایا ہے، اور محدث تھے وقت کے. خلیفہ وقت نے رشتہ مانگا تھا ان سے بیٹی کے لیے. خلیفہ وقت نے نہیں دیا. آپ نے کہا کہ میں جیتے جی اپنی بیٹی کو جہنم میں کیوں پھینک دوں؟ یہ تو حرام کھاتے ہیں، میں اپنی بچی کو حرام نہیں کھلانا چاہتا. ایک بچہ ان کی کلاس میں پڑھتا تھا، وہ 10 دن کلاس سے غیر حاضر ہو گیا. 11ویں دن وہ آیا تو پوچھا بیٹا آپ کہاں تھے؟ کہا حضور وہ بیوی فوت ہو گئی تھی، بے یاروں کا بددگار تھا، مسافر ہوں، پڑھنے آیا ہوں، میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، بس وہ تجہیز و تکفین اور پریشانی میں دن گزر گئے. تو کہا اب کیا ہے؟ کہتا اب جو کچھ تھا وہ بھی لگ گیا ہے، اب بالکل حضرت خالی ہاتھ ہوں. سرکار نے فرمایا چل ٹھیک ہے شام کو آ جانا، میں تیرا نکاح پڑھا دوں گا. آج کی حضور کس سے؟ فرمایا اپنی بیٹی سے. 20,000 درہم اور بچی خود جا کر اس کے گھر میں چھوڑ کے آئے. اس کو کہتے ہیں شادی. ہم جس سے شادی کرتے ہیں نا تو پھر ہمارے ساتھ رزلٹ تو پھر وہی ہوگا نا. ہم نہ حسب دیکھتے ہیں، نہ نسب دیکھتے ہیں، نہ شرافت دیکھتے ہیں، نہ علم دیکھتے ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مال و دولت، سٹیٹس، چاہے وہ بے ایمان ہی کیوں نہ ہو، چور کیوں نہ ہو. اس کا نتیجہ تو پھر میرے بھائی، میرے بچوں، میری بیٹیوں یہی نکلے گا جو آج کل نکل رہے ہیں. بہرحال بات لمبی ہو گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی یاد ہے تم نے کتنے بچیاں چھڑائی ہوں گی؟ کہا یا رسول اللہ 365 366 کے قریب بنتی ہیں. سرکار نے فرمایا کہ تمہیں اجر ملے گا، اس لیے کہ یہ وہ نیکی کے کام ہے، یہ وہ نیکی کے کام ہے کہ جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے. بڑے واقعات ہیں، میں ان کی طرف نہیں جا رہا. کہ ایک صاحب بھی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں 8 بچیاں دفن کر چکا ہوں. اب میں رو رہا تھا. سرکار نے فرمایا اب ایسا کر بھائی، کیا کر سکتے ہو، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ایک ایک اونٹ ان کے بدلے میں صدقہ کرنا شروع کر دے. سرکار نے پھر صدقہ کے لیے اس کو تو صدقہ کرنا شروع کر دیا. ایک دن بات ہو رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا بچیوں کو ہم چھوڑ دیں یا ان کو مٹی میں دفن کر دیں، دبا دیں مٹی میں اس کو. اللہ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ یہ. اللہ فرماتے ہیں کتنا برا فیصلہ یہ میری حسین ترین مخلوق کو. اور یہ کیوں بات سرکار یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس قدر محبت کرتے تھے نا، جس قدر یہ شروع کا زمانہ تھا، بعد میں تو پھر بڑی جوان ہوئی تو پردے کی آیات بھی آ گئیں. تو اس زمانے میں تو وہ صحابی نے جب دیکھا کہ نبی اپنی بیٹی سے اس قدر محبت کر رہا ہے تو پھر رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ جو ظلم میں کر چکا ہوں اس کا کیا بداوا ہے؟
تو پھر فرمایا سرکار نے کہ چل تو ایسا کر، اونٹ ذبح کرنا شروع کر دے، اونٹ صدقہ کرنا شروع کر دے۔ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بچیاں اس نے پالی، پڑھا کے شادی کی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، یوں سرکار نے 2 انگلیاں کہ میرے ساتھ یوں ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اگر بہنیں نہ، بیٹیاں نہ ہوں، چھوٹی بہنیں 2، تو فرمایا اس کا بھی وہی اجر ہے، میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ وہ بہنیں ہوں چھوٹیاں، یہ اکثر ہوتا ہے نا ہمارے جو یہاں ہمارے بچے آ جاتے ہیں تو کما کما کے پیچھے بھیجتے ہیں، بہنوں کی شادیاں کرتی ہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، فرمایا میرے ساتھ یوں ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اگر 3 ہوں، تو فرمایا 3 کا بھی اجر ہے۔ بہرحال لمبی حدیث ہے، میں آپ کو آخری بات بتا کے آگے چلتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت مسلم میں اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت سراقہ بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، سرکار سے سوال کیا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے، اعظم صدقہ، سب سے خوبصورت صدقہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں، سرکار نے فرمایا الا ادلک علی اعظم صدقہ، ایسا کہا بتاؤں تم کو کہ اعظم صدقہ کیا ہے، یعنی بڑا صدقہ کیا ہے، اعظم کا مطلب بڑا صدقہ کیا ہے؟ کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں ارشاد فرمائیے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے کہ بنتک المردودہ الیک لیس لہا کاسب غیرک، فرمایا کہ تیری بیٹی طلاق لے کر گھر آ جائے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ تیرے گھر لوٹ آئے اور اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، سن رہے، تیرے سوا، غیرک تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، فرمایا تیری کمر تو دوری ہو ہی چکی ہے، اگر پھر بھی تو اس بچی کی دیکھ بھال کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں ہے۔ اعظم صدقہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن کریم کی یہ آیات تھیں 57، 58، 59 اور 60، اور یہ سورہ نحل ہے، نحل کا نمبر 16 تھا، سپارہ نمبر 14 تھا۔ آیات کون سی ہیں؟ 57، 58، 59 اور 60۔ آخری آیت تھی للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء، وہ جو بے ایمان ہے نا، جن کا ایمان نہیں ہے اللہ پر، قیامت پر ایمان نہیں ہے، ان کے لیے یہ بڑی بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے سب سے بڑی مثال ہے یہ اللہ کے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو لب لباب گفتگو کا یہ ہے کہ بچیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور یہ کہنا 3 گناہ کیے انہوں نے۔ ایک تو یہ کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ بیٹیوں سے پاک ہے، یہ پہلا گناہ ان کا۔ پھر کہا کہ یہ فرشتے ہیں، فرشتے بیٹیاں ہیں، یہ دوسرا گناہ کیا انہوں نے۔ اور پھر ایسے بیوقوف لوگ تھے، وہ فرشتوں کی پرستش بھی کرتے تھے، پوجا بھی کرتے تھے، 3 گناہ کرتے تھے وہ۔ تو اللہ پاک نے تینوں گناہوں کو یہاں بیان کیا ہے، اور یہ بتایا کہ یہ بچیوں کے ساتھ پیار کرنا، پالنا، بجائے اس کے کہ تم یہ سوچو کہ یہ کسی کی بیوی بنے گی، گھر کا کھا جائے گی، گھر کو اجاڑ کے چلی جائے گی، یہ ہے نا، آج بھی ہے یہ۔ لیکن یہ تو ہمارا ہندوانہ کلچر ہے نا، یہ جہیز جسے کہتے ہیں، جہیز کا کوئی تصور نہیں اسلام میں، نہ کوئی تصور نہیں ہے۔ 2 کپڑوں میں شادیاں ہو جاتی ہیں، 2 کپڑوں میں شادیاں ہو جاتی ہیں، اگر کرنے والا کوئی ہو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے ان کو۔ تو یہ جہیز کی وجہ سے ہماری کئی بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے بندو، اگر تمہارے پاس توفیق ہو، تم افورڈ کر سکتے ہو،
تو ان کو تنگ نہ کرو ماں باپ کو. اور وہ جو ان کا تصور تھا نا شروع میں کہ یہ گھر کو اجاڑ کے لے جاتی ہیں، وہ ختم کرو. یہ اجاڑنے والے نہیں لوگ ہیں، یہ تو گھر کو بسانے والی ہیں بچیاں. اور پتہ ہے آپ کو یہ بڑی مشہور مثالیں ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے آگے جنازے پہ اعلان کیا کہ بھائی میں نے تمہارے باپ کا قرض دینا تھا، تو قرض لینا تھا میں نے تمہارے باپ سے، تو کون ہے جو قرض میرا اس کا ادا کرے گا مجھے. ایک بیٹا، دوسرا، تیسرا، سارے منہ چھپا کے کھڑے ہو گئے. بچی آگے بڑھی، اس نے کہا انکل مجھے بتائیں کتنا قرض ہے آپ کا، میں ادا کروں گی. جنازہ پڑا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تو ہے نا رواج، یہ پوچھتے جنازے پر. تو پھر اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے، میں نے قرض لینا نہیں ہے، دینا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ حقدار کو تلاش کروں. یہ بیٹے حقدار نہیں ہیں، یہ بیٹی حقدار ہے. یہ تازہ ترین واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو میرے بھائی یہ اللہ کی نعمت ہیں. سرکار دو عالم سے فرماتے ہیں کہ اعظم صدقہ کیا ہے، سمہاؤ اگر کوئی بچی طلاق لے کر آ جائے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے، اگر توفیق ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا صدقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ جو چیزیں ہیں کہ کہنا کہ یہ بیٹی اللہ کی مرضی ہے اور جناب بیٹا ہماری پاوریں ہیں، یہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ اللہ کہتا ہے یہ بکواس ہے تمہاری، سب کچھ اللہ کا ہے. بیٹی بھی اللہ کی طرف سے، بیٹا بھی اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبق اپنا نماز کا پڑھتے ہیں. آج میرا ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ حضرت جی جس طرح آپ نماز پڑھاتے ہیں اس طرح تو ہمیں 6 مہینے ایک نماز پہ لگ جائیں گے. بھائی میں نے کہا بھائی میں پڑھا رہا ہوں، یاد کرا رہا ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ تم ایسا ہی پڑھنا، تم اس کو تیز بھی پڑھ سکتے ہو جب یاد ہو جائے، تسلی سے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن میں تو ایک ایک لفظ کر کے تمہیں یاد کرا رہا ہوں. سبق یہ تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہاں دن ہو جائے گا چونکہ آگے واو نہیں ہے، یا نہیں. واو اور یا ہو تو دیوں ہو جاتا ہے یا دئیں ہوتا جائے، لیکن اگر نہ ہو تو پھر ظاہر ہو جائے گا. اور پھر اس میں نے بتایا تھا کہ اگر 6 لفظ آ جائیں ان کو اظہار کہتے ہیں، وہ کس وقت آپ کو لکھا دوں گا پھر میں، اور نہ ہو تو پھر اخفا کرتے ہیں، یہ دیر لگاتے ہیں. تو یہاں ہو جائے گا وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ. ہم کیا پڑھتے ہیں وَلَا آلِ إِبْرَاهِيمَ، سارا معنی الٹا ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کو لمبا کہے، آل الگ پڑھنا ہے. وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. جس نون پر اور جس میم پر شد ہو، جس نون پر اور جس میم پر شد ہو، یہ 2 لفظ یاد کر لو، یہ بار بار آئیں گے، وہاں دیر لگائیں گے. ان یعنی نون کے اوپر شد آ گئی، دیر لگاؤ گے. میم پہ آ گئی محمد، وہاں دیر لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمید، یہاں دیر لگائیں گے. تو نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو وہاں دیر لگائیں گے. انشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر. پاکستان سے کچھ بچیوں نے کال کی ہے، واٹس ایپ میسج بھی کیے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، ان کے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ بھائی ان کو شفا دے، جس نے بھی درخواست کی دعا کی. اور یہ جو کرونا کی مصیبتیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اللہ پاک کر یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور جو کرونا سے شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہم لوگ جو بچ رہے ہیں ہمارے آنے والی زندگی خوبصورت باوقار اور صحت مند عطا فرمائے. آمین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔